الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحبو، یوں تو ہم ایک مدت سے بحرانوں کی زد میں ہیں، لیکن جس بحران نے اس وقت ہمارے نظام کو تلپٹ کیا ہوا ہے اور ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، وہ بجلی کا بحران ہے۔ غور کیجئے، تمام بحران بالخصوص پاکستان میں، اس لیے کہ پاکستان اسلامی طرز زندگی کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس لیے خاص طور پر پاکستان میں تمام بحران اسلامی تعلیمات سے انحراف کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بجلی کا بحران بھی اسلامی طرز زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ بجلی کا بحران اسلامی طرز زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اور اس اندھیرے کا، اس اندھے بحران کا حل، آسان حل اسلام کی روشنی سے ہی ممکن ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں ہماری مصروفیت اور ہمارا نظام الاوقات کیا مقرر فرمایا ہے۔ صاحبو، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ تمام احکام میں انسانی فطرت اور طبیعت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ انسان کی طبیعت اندھیرے اور مدھم روشنی میں سکون پاتی ہے، اور تیز روشنی انسان کو جگاتی ہے اور انسان کو عمل پر ابھارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دن میں سوئے تو اندھیرا کر کے اور پردے کھینچ کے سوتا ہے۔ آپ نے کسی کو دھوپ میں سوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ نے دو ہدایتیں عطا فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ کس لیے؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ۔ رات اس لیے بنائی کہ اس میں آرام کرو، اس میں سکون حاصل کرو۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ
اس میں اپنا کام کاج کر سکو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اللہ کی اس قدرت میں پتے کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، پتے کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کان دھرتے ہیں، جو سنتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے رات اور دن کے اس نظام میں بڑے پتے کی باتیں بتا دی۔ یہی مضمون سورہ النمل میں ہے، اس میں فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس نظام میں، رات اور دن کے اس نظام میں پتے کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری بات مانتے ہیں۔ یہی مضمون سورہ القصص میں بھی ہے، اس میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رات اور دن ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تین چیزیں۔ سورہ المومن میں فرمایا، یہی بات فرمائی، اور آخر میں ارشاد ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ جو رات اور دن کا نظام رکھا، یہ اپنے فضل کا اظہار فرمایا، اپنے کرم، اس کے کرم کا ایک نمونہ ہے، اور اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی بات اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمائی کہ ایک تو دن میں تم اپنا کام کاج کر سکو، اس لیے دن کو روشن بنایا، اور اس لیے بھی اللہ نے یہ نظام رکھا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو اور تم اپنا حساب کتاب درست کر رکھ سکو، اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کام کا محتاج ہے۔ ہر انسان ضرورت مند ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب ضرورت مند ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کام کا محتاج ہے، اور جب کام کر کے تھک جاتا ہے تو آرام کا محتاج ہوتا ہے۔ کام کے لیے انسان بیدار رہتا ہے، بیداری سے تکان لاحق ہوتی ہے، اور کام سے بھی مسلسل انسان جاگتا رہے تھک جائے گا۔ اسی طرح کام کرتا رہے، ایک خاص حد ہے، پھر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی تھکن کا بہترین علاج نیند ہے۔ اس میں راحت ہے، سکون ہے، جسم تھم کر ساکن ہو جاتا ہے، ذہن تفکرات سے آزاد ہو کر سکون پاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کام بھی ضروری ہے، آرام بھی ضروری ہے۔ کام کے لیے روشنی ضروری، تو اس کے لیے اللہ نے دن بنایا، اور آرام کے لیے اندھیرا ضروری، تو اللہ نے اس کے لیے رات بنائی۔ ان آیات سے ہمیں تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ رات اور دن اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ انہی سے تمہارا کاروبار زندگی رواں دواں رہتا ہے، تم اپنے حساب اور معاملات درست رکھ سکتے ہو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس میں نشانیاں ہیں، پتہ کی باتیں ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ فائدہ
وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ان نعمتوں کا تقاضا ہے لعلکم تشکرون، کہ تم شکر کرتے رہو۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر کرتا رہے، لیکن اللہ جل شانہ شکوہ فرما رہے ہیں، کیا کیجیے؟ اس کے فضل و کرم کے باوجود لوگ شکر نہیں کرتے، رات اور دن کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ کیسے؟ کہ ان کا جیسا استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ یہ بھی ناقدری ہے، ناشکری ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی اس کا جیسا استعمال ہونا چاہیے ویسا نہ کیا جائے، تو یہ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ رات اور دن کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مزاج کے مطابق، کہ دن روشن رات اندھیری، ان نعمتوں کے مزاج کے مطابق کام دن کو کیا جائے اور آرام رات کو کیا جائے۔ جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہے کہ جس نے رات کو تمہارا لباس بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، رات کو تمہارے آرام کا سبب بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور تمہارے لیے دن بنایا کہ جس میں تم اٹھتے ہو۔ کہیں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارا لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن بنایا تاکہ تم اپنی روزی اس دن میں کما سکو۔ کتنی واضح طور پر اللہ نے تقسیم فرما دی۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کام دن کو کیا جائے اور آرام رات کو کیا جائے، کام دن کو اور آرام رات کو۔ ان آیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ کا جو نظام الاوقات عطا فرمایا ہے اس میں بھی غور کریں۔ اللہ نے ہمیں نظام الاوقات عطا فرمایا، اس میں غور کیجیے۔ فجر سے ظہر تک لمبا وقفہ ہے۔ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا ضروری ہے، بیدار ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد ظہر تک کئی گھنٹے کا لمبا وقفہ ہے، کوئی عبادت اس میں اللہ نے فرض نہیں کی۔ پھر ظہر سے عصر تک پہلے سے کم لیکن طویل وقفہ ہے۔ عصر سے مغرب تک وقت کم ہوتا ہے۔ اس نظام پر غور کیجیے، یہ نظام عبادت ظاہر کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اس کا ماننے والا صبح سویرے اٹھے اور کام کاج میں لگ جائے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، صبح کا وقت برکت کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت کیے جانے والے کاموں میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ جو صبح سویرے کام میں لگ جاتے ہیں، کمانے میں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ آج ہم کتنا کام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑ رہی، بہت کام ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، اس لیے کہ ہم برکت کا وقت
کھو دیتے ہیں. ہمارا سسٹم اس طرح کا بن گیا. دکانیں 11 بجے کے قریب کھلنا شروع ہوتی ہیں اور مالک 12 ساڑھے 12 بجے دکان میں داخل ہوتا ہے. آدھا دن گزر چکا. اللہ نے روشنی کا کتنا بڑا ذخیرہ عطا فرمایا، ہم نے کھو دیا. 12 بجے کے بعد کاروبار. تو اس حدیث نے ہمیں آگاہ کیا کہ صبح کے وقت سونے سے، کام کاج نہ کرنے سے، اس وقت کو ضائع کرنے سے کام میں بے برکتی اور رزق میں تنگی ہوتی ہے. یہ بہقی کی روایت ہے. صاحبو، رات کو دیر تک جاگنا جو ہمارا اس وقت سسٹم بن چکا. کاروبار شروع ہوگا 12-1 کے بعد اور رات کو 12-1 بجے تک چلے گا، اور گھر آئے سوتے سوتے 1:30-2 بج گئے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا. دن چڑھے 10 بجے 11 بجے اٹھے، تیاری کی اور پھر چلے گئے. یہ جو رات کو دیر تک جاگنا اور غیر ضروری کاموں میں مصروف رہنا، یہ جاہلی رسم ہے. یہ جاہلی رسم ہے، جاہلی طریقہ، دور جاہلیت کا طریقہ ہے. دور جاہلیت میں لوگ راتوں کو قصہ گوئی کرتے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے دہراتے اور اس پر مباحثات کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیہودہ رسم کا یکسر خاتمہ فرمایا. عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول کاموں میں مصروف دیکھتے تو تنبیہ فرماتے اور بعض اوقات تو سزا بھی دیتے تھے. یہ امام قرطبی نے احکام القرآن میں یہ بات نقل فرمائی. آج ہم اپنی مصروفیات کا جائزہ لیں. رات کا کتنا حصہ کاروبار میں، ڈراموں میں، فلموں میں اور پارٹیوں میں گزر جاتا ہے. صاحبو، رات کا وقت جسمانی سکون کے لیے بھی ہے اور روحانی سکون کے لیے بھی. اور روحانی سکون ملتا ہے عبادت سے. اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص عبادت تہجد وہ رات میں رکھی. فرض نہیں قرار دیا، لیکن ہے بڑی خاص عبادت. اس کے لیے رات اللہ نے مقرر فرمائی. آخر شب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. دیکھیے، اجتماعی مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے سرکاری وقت مقرر ہے، اس میں حاکم سے ملاقات کی جاتی ہے. اجتماعی مسائل کی سرکاری کام. لیکن اگر مسائل ذاتی ہوں تو انہیں حاکم کے سامنے ذاتی ملاقات میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ نے آخر شب کا وقت ذاتی ملاقات کے لیے رکھا ہے. آخر شب کا وقت جو مجھ سے پرسنل ٹائم لینا چاہتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، آخر شب میں آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے رات میں ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس وقت میں جو بھی مسلم اللہ سے خیر کا سوال کرتا ہے، خواہ وہ خیر دنیا کے معاملے میں ہو یا آخرت کے معاملے میں، تو اللہ وہ خیر اس کو عطا فرماتا ہے، اس کا سوال پورا فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ کرم ہر شب ہوتا ہے، یہ کرم ہر شب ہوتا ہے۔ رزق کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اس روایت میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ جل شانہ آخر شب میں یہ آواز بھی دیتا ہے، یہ پکار بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، الا مسترزق فارزقا، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ اللہ تو دے رہا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ اول شب میں سوتے تھے، آخر شب میں قیام فرماتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی سے دعا کروا لیں اور خود سوئے رہیں، اللہ کے دیے ہوئے سسٹم سے ہٹ کر زندگی بسر کریں، اس سے دعا کروائی، اس سے دعا کروائی، کام چل جائے گا۔ یقیناً دعاؤں میں اثر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بھائیوں خود بھی تو کچھ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا کون متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی آخر شب میں جاگتی ہے اور اللہ سے مانگتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہجرت کے بعد، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے پہلی بات یہ سنی، لوگو سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ سوچ کر ہمیں کہنا السلام علیکم، اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے۔ وہ اس کو کہتا ہے اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے۔ یہ دعائیں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، امیر ہے، غریب ہے، دوست ہے، انجان ہے، کھانا کھلاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 3 عمل کرو گے تدخل الجنت بسلام، تم ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر۔ جوانی میں آخرت کا سفر ہے، تو جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر۔ مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو پہلی ہدایت اللہ نے یہ فرمائی۔ دوسری ہدایت اللہ جل شانہ نے فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں، فضول خرچی کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو اجاڑنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو جو بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اسے فضول خرچ کرتا ہے، وہ اس فضول خرچی میں شیطان کا بھائی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمیں بجلی کے استعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے، بجلی کے استعمال کی 3 صورتیں۔
ایک تو یہ ہے کہ بجلی کا ضروری استعمال، ضرورت میں استعمال۔ اب یہ ضرورت کیا چیز ہے، اسے بھی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے۔ ہر شخص اپنی ضرورت مختلف سمجھتا ہے۔ دیکھیے، ضرورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر انسان کو ضرر ہوتا ہو، وہ ہے ضرورت۔ ایک ہے کہ کچھ تکلیف ہے جسے انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر ضرر ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یہ ہے انسان کے لیے ضروری۔ اب یہ ضرورت خواہ دنیاوی اعتبار سے ہو، خواہ دینی اعتبار سے ہو، تو بجلی کا ضروری استعمال ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز، ضروری استعمال۔ دوسری صورت ہے کہ بجلی کا فضول استعمال، بلا ضرورت، ضرورت نہیں ہے، لاپرواہی ہے، بلا ضرورت استعمال۔ مثلا بلا ضرورت بلب، پنکھا چل رہا ہے یا دوسری الیکٹرانک اشیاء وہ استعمال کی جا رہی ہیں، یا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کی جائے، یہ سب چیزیں فضول استعمال میں داخل ہیں۔ اور تیسری صورت استعمال کی یہ ہے کہ بجلی کو، اللہ کی نعمت ہے، اس بجلی کو گناہ میں استعمال کیا جائے، بجلی کو گناہ میں استعمال کیا جائے۔ مثلا الیکٹرانک میڈیا، اس پر فلمیں اور غیر شرعی پروگرام نشر کرنا اور دیکھنا، دیکھنے دکھانے والے دونوں گناہگار، اور کتنی بجلی اس پہ صرف ہوتی ہے۔ تقاریب میں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے آرائشی چراغاں، خواہ مساجد میں ہو یا مساجد سے باہر ہو۔ مسجد میں اگر ایک کام غلط کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ مسجد میں ہے اس لیے ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ غیر ضروری استعمال مسجد میں بھی ناجائز ہے، مسجد کے باہر بھی ناجائز۔ یہ کتنا بڑا بحران ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اور اب بھی آپ کبھی گزر کے دیکھیں مال روڈ سے اور دوسری روڈز پہ، درخت جگمگا رہے ہیں رات کے وقت۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بجلی کے بحران میں مبتلا ہیں، ہمارے ملک میں بجلی کم ہے، لگتا ہی نہیں۔ دکانوں میں چلے جائیں، ایک ایک دکان میں 100 بلب جل رہے ہیں۔ مجھے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن آپ میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کا سفر کیا، یورپ کا سفر کیا، دوسری ترقی چائنا کا سفر لوگ اکثر کرتے ہیں، جن کے پاس بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں کاروبار کس وقت بند ہو جاتا ہے؟ یہی شام ہوئی اور اکثر دکانیں، کاروبار سب ختم۔ چائنا میں مجھے دوستوں نے بتایا، بہترین ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن کمرے کے اندر 0 بلب جل رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ کوئی کمی نہیں۔ اب یہ ہدایت تو قرآن مجید کی ہے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ تمہارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمت کو کس طور پر برتنا ہے۔ ہدایتیں تو ہمارے لیے تھیں، ہمارے گھر کی ہدایتیں تھیں، ہم نظر انداز کر کے پریشانیوں میں بیٹھے گھرے ہوئے ہیں، اور وہ قومیں ایمان نہیں رکھتی، لیکن قرآن کی ہدایتوں کو انہوں نے سمجھا، اس پہ عمل کیا، تو دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں دنیاوی خوشحالی کے لیے ہدایتیں عطا فرمائیں، دنیاوی خوشحالی ان لوگوں نے حاصل کر لی۔
ہم چاہتے تو ہیں کہ ترقی کریں، لیکن ترقی کی راہ پر بھی تو چلیں۔ عین بحران کے دنوں میں بجلی کا فضول استعمال، اللہ کہتا ہے یہ شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ بات نقل فرمائی ہے، اور روایت کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ دو صحابی تھے، اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر، یہ صاحب کرامات تھے۔ ہر صحابی کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، اور اپنی قوم کے نمائندہ لوگوں میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ معاملات ڈسکس کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک طویل حصہ رات کا گزر گیا۔ معمول نہیں تھا، لیکن کچھ معاملات اس طرح کے تھے، وہ بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ، طویل حصہ گزر گیا، اور رات گہری اندھیری رات تھی۔ آخر مہینے کی راتیں ہوں گی، بہت اندھیری رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اٹھے اور اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھرا ہوا، مسجد نبوی گلیوں کے اندر گھری ہوئی۔ جب یہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، ایک یعنی لٹھیا تھی، چھوٹی سٹک، ایک لاٹھی تھی۔ اب رات اندھیری ہے، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی ان دونوں کے لیے روشن ہو گئی، بلب بن گئی، ٹارچ بن گئی۔ ایک کی لاٹھی، لہما، لفظ یہ ہیں عصا احدہما لہما، ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی دونوں کے لیے ٹارچ بن گئی، یہاں تک کہ اس کی روشنی میں دونوں چلتے رہے۔ جب راستے مختلف ہوئے کہ ایک کا گھر اس گلی میں ہے، دوسرے کا گھر دوسری گلی میں ہے، اب راستے جب مختلف ہوئے تو اضاءت للآخر عصاہ، تو دوسرے کی لاٹھی روشن ہو گئی، وہ ٹارچ بن گئی۔ یہ صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے، دوسرے کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر پہنچا، اپنی عصا کی روشنی میں اپنے گھر وہ پہنچا۔ یہ واقعہ ختم ہوا۔ اب محدثین نے کرامت کے باب میں یہ واقعہ نقل فرمایا، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی نصیحت۔ جب تک دونوں اکٹھے تھے، دونوں لاٹھیاں روشن نہیں ہوئیں، دونوں لاٹھیاں روشن نہیں ہوئیں، صرف ایک لاٹھی روشن ہوئی، حالانکہ اس کا کوئی بل تھا نہ وہاں کوئی لوڈ شیڈنگ تھی، بل تو نہیں آنے لگے تھے، کوئی سیل نہیں پڑنے تھے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، لیکن ایک لاٹھی روشن ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھایا گیا کہ اتنی بجلی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو، اتنی بجلی استعمال کرو۔ ایک ٹارچ سے، ایک بلب سے کام چل سکتا ہے، ایک اے سی سے کام چل سکتا ہے، تو ہر کمرے میں اے سی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں، مجھے معلوم ہے ہمارے دوستوں میں، صرف انسان نہیں، کتوں اور بلیوں کے لیے بھی اے سی لگا رکھے ہیں،
کہ ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بجلی بہت کم ہے، ہم کیا کریں، بجلی پوری نہیں ہے۔ کتوں اور بلیوں کے لیے اے سی لگے ہوئے، اور اس سے بڑھ کر اے سی چل رہے ہیں، ہر کمرے میں اے سی چلتا ہے، لیکن لائن مین کو پیسے دے دیتے ہیں 5,000 10,000 اور لاکھوں کی بجلی خرچ کر لیتے ہیں، چوری، بجلی چوری کرتے ہیں۔ معززین ہیں، بڑے معززین، ملوں کے مالک، بڑے بڑے پلازوں کے مالک، بجلی چوری، بجلی کا بحران تو ہوگا۔ تو اس واقعے نے ہمیں سبق دیا کہ اتنی بجلی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو، اور جب ضرورت ہو۔ دیکھیے وہ لاٹھیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں روشن نہیں ہوئیں، اس لیے کہ وہاں ضرورت نہیں تھی، نکلے ہیں تب لاٹھیاں روشن ہوئیں۔ تو ہم اسلام کی روشنی میں بجلی کے بحران کا حل یہ ہے کہ رات کو آرام کیا جائے، دن کی روشنی کو دن میں کام کیا جائے، اور سورج سن لائٹ کو استعمال کیا جائے۔ یہ ڈے لائٹ اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا۔ اور کتنا استعمال کیا جائے بجلی، جتنی ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے، اللہ اس بحران کو دور فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔